Subscribe Zia Studio 786 and also press the bell icon next to the subscribe button. کرسی خطابت پر خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین صاحب قبلہ مصباحی دامت برکات مولا علیہ امام و خطیب مرکزی جامعہ مسجد شریف ضلع پونچھ اور نائب صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وماوانا وملجانا محمد لا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له وصلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. چند ضروری باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. یہ مدرسہ فیضان غریب نواز کا آج سالانہ اجلاس ہے اور آج جلسہ دستربندی بھی ہے. بس صرف 3 باتیں آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس کانفرنس کا عنوان اور ٹائٹل جو دیا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ. تو عشق کے تعلق سے چند باتیں اور پھر عشق کے بعد علم کے تعلق سے چند باتیں اور عشق اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کے تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا. آپ دعا کیجئے اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عشق رسول وہ قوت ہے، عشق رسول وہ طاقت ہے، عشق رسول وہ پاور ہے کہ عشق رسول پست کو بالا کر دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اسے نیر تابہ کر دیتا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سبحان اللہ سبحان. حضرات گرامی قدر، میں شروعات کروں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر کچھ لوگ آئے جن کا تعلق یہود کے ساتھ تھا اور وہ آ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہنے لگے کہ ہم خدائے قدوس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے اور ہم خدائے قدوس کی محبت کے اور اس کے عشق کے دعوے دار ہیں. جب انہوں نے یہ کہا رب قدوس نے طائر سدرہ جبریل امین کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیج دیا اور جا کر کے ارشاد فرمائے کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر
کر کے یہ عریضہ پیش کر دو اور میرا یہ پیغام دے دو کہ مصطفیٰ کریم آپ اعلان عام فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہو، اس کا صرف ایک راستہ ہے، فاتبعونی، مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع کر دو، مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع کر دو، حضور کی اتباع کرو، حضور کی اطاعت کرو، حضور کی فرما برداری کرو، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیے ہوئے مشن کو آگے بڑھاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئے سنت اور حضور کی شریعت کے اوپر عمل کرو۔ جب حضور کی اتباع کی جائے گی اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، جو میرے نبی کے پیچھے چلے گا میں اسے اپنا محبوب بنا دوں گا، وہ میرا محبوب بن جائے گا، وہ میرا پیارا ہو جائے گا۔ تو میں بات کروں گا یہاں سے شروع، اصدق الصادقین، سید الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور جن کی شان اور جن کی عظمت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے دنیا کے اندر ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے، اور صدیق وہ ہے کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں انہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت گرامی قدر، اب یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ وہ تحریک کیا تھی؟ شہر مکہ کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگو اللہ کی توحید کا اقرار کرو، وحدانیت کا اقرار کرو، ساری کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے، نظام چلانے والا ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، اس پاک پروردگار عالم کو مانو، اسی کی عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، اب یہاں پہ میں آپ سے عرض کرتا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، زور سے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو چاندنی دینے والا، درختوں کو ہریالی دینے والا، ستاروں کو روشنی دینے والا، زمین کو قائم رکھنے والا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے ٹھہرانے والا اللہ ہے، اور عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، نظام کائنات چلانے والا اللہ ہے، اور انسانیت کی شکل و صورت ہمیں عطا فرمانے والا اللہ ہے، عقل و شعور دینے والا اللہ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی درس دیا تھا مکہ کی وادیوں میں اور مکہ کی گھاٹیوں میں کہ خدائے قدوس کی توحید کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ توحید ایک ایسی قوت ہے، توحید ایک ایسی طاقت ہے، اور توحید کے اندر وہ پاور ہے کہ جب بندہ مومن خدائے قدوس کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی پاک پروردگار عالم، اب دیکھیے کہ اس پاک پروردگار عالم نے کتنا کرم اس کا دیکھیے۔ اب دیکھیے کہ جس وقت دریا آتا ہے نا ساون کے مہینے میں، اور خاص کر ان پہاڑی علاقوں کے جو نالے ہوتے ہیں اور یہاں کے جو سخت ترین دریا ہوتے ہیں، وہ نیچے کی زمین اوپر کر دیتے ہیں، پتھر یہاں سے وہاں کر دیتے ہیں، لیکن دریاؤں کی اس سرکشی کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ ایک مچھلی کے انڈوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکے۔ بے شک، بے شک۔ یہ انڈے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، اور پھر یہ مچھلی کے انڈے سے جب مچھلی کے بچے نکلتے ہیں تو انہیں دریاؤں کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، سمندر کی تریانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پھر نہ انہیں تیرنا سکھایا جاتا ہے، یہی بچے بڑھ جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی ماں جب کہتی ہے یہ خجے اپنی اپنی جگہوں کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی ان کو تیرنا بھی رب سکھاتا ہے اور انہیں اپنی حفاظت کرنا بھی رب سکھاتا ہے۔ پاک پروردگار عالم، آپ دیکھیے اس پاک پروردگار عالم کی قوت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کہ ایک کیڑے کو اللہ تبارک و تعالی پتھر کے اندر روزی بھی عطا فرما
فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام کیسا ہے کہ یہی بچہ جب چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر اس کا سہارا اپنی ماں کے اس کا بھروسہ اپنی ماں پہ نہیں ہوتا، اس کا توکل اپنی باپ کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سارا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ ایسا نظام قائم فرماتا ہے کہ ماں کو اس کا خادم بنا دیتا ہے، باپ کو اس کا خادم بنا دیتا ہے، بڑوں کو اس کا خادم بنا دیتا ہے۔ وہ چھوٹے کی پرورش کرنے والے سارے کے سارے گھر کے افراد موجود ہوتے ہیں، لیکن جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، عقل و شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، پھر تھوڑے اس کی سوچ آ جاتی ہے کہ میرے پاؤں بھی ہیں جن کی طاقت ہے، میرے ہاتھ بھی ہیں جن کے اندر قوت ہے، میرا دماغ بھی ہے جس کے ذریعے میں بدماشی بھی کر سکتا ہوں، میرے اندر دل بھی ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں۔ تو جو ہی یہ بڑا ہوتا ہے، کہیں اس کا بھروسہ پاؤں پہ ہے، کہیں اس کا بھروسہ ہاتھ پہ ہے، کہیں اس کا بھروسہ دل پہ ہے، کہیں اس کا بھروسہ دماغ پہ ہے، کہیں اس کا بھروسہ تعلیم پہ ہے۔ تو جتنا یہ بڑھتا رہتا ہے اور یہ ڈیپینڈ ہوتا رہتا ہے، اتنی خدا کی مدد دور ہوتی رہتی ہے۔ اپنے اوپر جب بھروسہ رہتا ہے تو اللہ کی مدد دور ہوتی ہے۔ لیکن اسی جہان کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جسے گروہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء یہی تو سکھاتے ہیں لوگوں کسی کے اوپر تکیہ نہ کرو، نہ اپنے پاؤں کے اوپر، نہ ہاتھ کے اوپر، نہ عائزہ کے اوپر، نہ اقربا کے اوپر، نہ کائنات کی کسی شے کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے جو بندہ سمندر کے اندر بھی جائے گا اللہ وہاں بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہر مکہ کے اندر لوگوں کا جو مزاج بگڑا اور ایسا بگڑا حضرت کہ صفا کے اوپر اصاف کو رکھ دیا، مروہ کے اوپر نائلہ کو رکھ دیا، خانہ کعبہ کے اوپر منات پہ رکھ دیا، سین کعبہ کے اندر لات کو رکھ دیا۔ یہ لات ہے، منات ہے، عزہ ہے، اصاف ہے، نائلہ ہے، یعنی یہ سارے کے سارے بتوں کے نام۔ آپ سمجھتے نا، آپ نہ جو چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، اور پھر خانہ کعبہ کے اندر 1 2 نہیں، 4 5 نہیں، 6 7 نہیں، 360 اندر رکھ دیے، اور اندر رکھنے کے بعد انہی کو اپنا معبود سمجھتے تھے، انہی کے سامنے ماتھا رکھتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی پرستش کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف یہ 360 رکھے ہوئے ہیں، اور 360 تو اندر ہے نا، ہر شعرہ عام کے اوپر ہے، یعنی مینا کے اندر بھی، مزدلفہ کے اندر بھی، عرفات کے اندر بھی، حرم کے اندر بھی، خانہ کعبہ کے اندر بھی، خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی، صفا پہ بھی، مروہ پہ بھی، ہر ایک جگہ یہ بت نظر آتا تھا۔ اور پھر اس کو ماننے والے کون ہیں؟ اپنے زمانے کا بڑا سردار ان کو ماننے والا، بڑا تاجر ان کو ماننے والا، بڑا سیاسی ان کو ماننے والا، بڑا سماجی ان کو ماننے والا، اور پورے معاشرے و سماج کے جتنے طاقتور لوگ کہلائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب نبیوں کو بھیجتا ہے، اور جو نبی دنیا کے اندر آتا ہے تو نہ سردار سے ڈرتا ہے، نہ مالدار سے ڈرتا ہے، نہ عیالدار سے ڈرتا ہے، نہ قوت و طاقت سے ڈرتا ہے، نہ سیادت و قیادت سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ جب دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اپنی قوت اور طاقت دے کر کے بھیجا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، خاتم النبیین۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ اگر قادیان کا ہو تب بھی کافر ہے، ہندوستان کا ہو تب بھی کافر ہے، یمن کا ہو تب بھی کافر ہے، شام کا ہو تب بھی کافر ہے، دنیا کے کسی خطے کا ہو تب بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ آقا نے فرما دیا انی عبداللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، آخری نبی بھی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تو آخری نبی ہیں، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، سجدہ صرف اللہ کو، رکوع صرف اللہ کو، قیام صرف اللہ کو۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان عام فرمایا، اب ایک طرف سے مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ لات کے ماننے والے مخالف، عزہ کے ماننے والے مخالف، اصحاب کے ماننے والے مخالف، نائلہ کے ماننے والے مخالف، بتوں کے سامنے سر رکھنے والے مخالف، یہ سارے کے سارے مخالف ہو گئے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اندر انہوں نے کانٹے بچھائے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر پتھر برسائے ہیں، نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम का सोशल बाइकाट भी किया है, हुजूर को तकलीफें भी दी हैं, हुजूर को पत्थर भी मारे हैं, हुजूर का रास्ता भी रोका है, लेकिन तारीख गवाह है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की जिस तहरीक का आगाज किया था शहर मक्का से, यहाँ से मदीना पहुंची और फिर वहां से आज ठन्ना मंडी पहुंच चुकी है। मेरे मुस्तफा के दीवाने सारी दुनिया के अंदर जहाँ पे दिल है उन दिलों के ऊपर अगर हुकूमत है तो मोहम्मद अरबी की हुकूमत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे ये भी मैं अर्ज करता चलूं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम दावत तौहीद के दरमियान जिसने सबसे ज्यादा रुकावटें डाली वो कौन था? वो अबू जहल था, वो अबू लहब था, वो उतबा था, वो शैबा था, वो उमैया बिन खल्फ था, वो मक्के के बड़े बड़े सरदार थे। लेकिन तारीख ये बताती है सरदार सारे मिट गए, मोहम्मद अरबी जीत गए हैं। बेशक बेशक। हज़रत गिरामी, और जो अगली बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये दावत तौहीद दी, अब उलमाए किराम का इस जुमले के ऊपर मैं तवज्जो चाहूंगा। हजरत बसा औकात ऐसा होता है कि बात बिल्कुल सही होती है, बात सच्ची होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हमारी समझ में नहीं आता। बेशक। अबू जहल को अबुल हिकम कहते थे, लेकिन फलसफा मेराज नहीं समझ सका। बेशक। हुजूर की तौहीद उसकी समझ में नहीं आए, आका की रिसालत उसकी समझ में नहीं आए, दीन के अहकाम उसकी समझ में नहीं आए। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइए ठन्ना मंडी वालों, जरा ये बताइए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया था कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, बात सही थी कि गलत थी? जोर से आवाज आए। सही बात थी, इतनी जल्दी आपने मान ली। लेकिन अबू जहल अरबी था और अबू जहल की मादरी जुबान में कुरान उतरा था, लेकिन उसके बावजूद तौहीद उसकी समझ में नहीं आई, उसके बावजूद रिसालत उसकी समझ में नहीं आई। तो ये अकीदाए तौहीद का कसूर नहीं, ये अकीदाए रिसालत का कसूर नहीं, ये अबू जहल की समझ का कसूर है। तो आज भी जब हम कुरान खोलते हैं और लोगों को बताते हैं नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब दिया है, नबी को अल्लाह ने हाजिर और नाजिर बनाया है, नबी को सारे नबियों को अल्लाह ने जिंदा बनाया है और उसके बाद नबियों को ये शान अल्लाह ने दी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता। हम कहते हैं ना अबू जहल समझा था, ना उनकी ज़ुर्रियत समझी है, अकीदाए तौहीद भी सच्चा है और मुस्तफा की शान भी सच्ची है। हज़रत गिरामी कद्र, तो मैं ये अर्ज कर रहा था मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जब दावत तौहीद दी तो मुखालफतों का सिलसिला जारी हो गया। अब जब मुखालफतों का सिलसिला शहर मक्का के अंदर जारी हो गया, एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद हरम के अंदर खाना काबा के सामने नमाज अदा कर रहे हैं। ये कौन मुस्तफ़ा हैं जिनके बारे में मेरा रब फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, महबूब तू ना होता आसमानों को पैदा न करता, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, महबूब तू ना होता दुनिया को पैदा न करता, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक वलमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन, महबूब तू ना होता आसमान और दुनिया की और जमीनों को पैदा ना करता, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया, मेरे महबूब तू ना होता अपना रब होना में जाहिर न फरमाता। ये वो महबूब मुकर्रम है कि चांद को चांदनी मिली मुस्तफा का सदका, सूरज को रोशनी मिली मुस्तफा का सदका, आसमान अपनी जगह पे कायम है मुस्तफा का सदका, जमीन को हरियाली मिली मुस्तफा का सदका, हमें और आपको इंसानी शक्लों सूरत मिली मुस्तफा का सदका। वो आका करीम अलैहिस्सलाम ये सहने मक्का के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं दीन पे चलना बड़ा आसान है, लोग कहते हैं दीन का काम करना बड़ा आसान है, लोग कहते हैं मस्जिदें बनाना बड़ा आसान है, लोग कहते हैं ये मदरसा बनाना बड़ा आसान है, लोग कहते हैं ये तहरीक कर चलाना बड़ा आसान है, लोग कहते हैं जमाते हैं सुन्नत का काम करना निहायत आसान है। लेकिन याद रखिए कि जो इस मैदान के अंदर कदम रखता है हर कदम के आगे कांटे होते हैं, सामने बरेकर होते हैं, सामने रुकावटें होती हैं, लेकिन याद रखिए जीत हमेशा हक वालों की हुआ करती है। इसलिए शहर मक्का के अंदर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं, इतने में शहर मक्का के बड़े बड़े काफिर आ गए, उतबा भी आ गया, शेबा भी आ गया, अबू जहल भी आ गया और बड़े बड़े काफिर आए। और इन काफिरों ने क्या किया, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गले के अंदर एक चादर डाली है और चादर डालने के बाद हुजूर का गला इन्होंने एक ने एक तरफ से चादर का किनारा खींचा, दूसरे ने दूसरी तरफ से किनारा खींचा है। मेरे आका करीम
अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक सफेद हो गई हैं। यानी ये इस तरह का सितम कहाँ हो रहा है? ये खाना काबा के सामने हो रहा है, ये मस्जिद हरम के अंदर हो रहा है, ये मकाम इब्राहिम के पास हो रहा है। ये वो जगह है कि मैंने हदीस शरीफ में देखा कि हरम जहाँ हुदूद हरम है, हद हरम काफी इलाका है, यहाँ पे एक बार एक भेड़िया बकरी को दौड़ाता ला रहा था। ये बकरी जब हुदूद हरम के अंदर दाखिल होगी, भेड़िया वहीं से वापस चला गया कि हुदूद हरम की बेअदबी ना हो जाए। ये वो हुदूद हरम है जहाँ जंगल का भेड़िया जिसकी इज्जत करता है, जहाँ रीछ और जहाँ पे शेर जिसकी इज्जत करता है, उसी हरम शरीफ के अंदर, और सिर्फ हद हरम के नहीं बल्कि मस्जिद हरम के अंदर, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े काफिर थे, मुस्तफा पे तशद्दुद शुरू किया और आका करीम अलैहिस्सलाम का गला घोंटना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, इतना देखना था कि आज तक उस सादिकीन आ गए, सारे सहाबा के सरदार आ गए, रब के प्यारे आ गए, गारे यार आ गए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हमेशा के साथी आ गए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। और सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा बाहिम्मत बनाया था तो सिद्दीक अकबर, सबसे ज्यादा बाजुर्रत तो सिद्दीक अकबर, इल्म में ज्यादा तो सिद्दीक अकबर, फजीलत में ज्यादा तो सिद्दीक अकबर, अजमत में ज्यादा तो सिद्दीक अकबर, सारे सहाबा का सरदार बनाया अल्लाह ने तो सिद्दीक अकबर को बनाया। बेशक बेशक सुभान और सिद्दीक अकबर वजह क्या है? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए और आने के बाद जब काफिरों के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की है, एक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, पांचवें को मारा, छठे को मारा, मारते मारते जब हालत इन्होंने खराब की है, अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने छोड़ दिया और सिद्दीक अकबर के ऊपर हमला कर दिया। जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला किया, इतना मारा सिद्दीक अकबर को, इतना मारा सिद्दीक अकबर को, इतना मारा सिद्दीक अकबर को, सिद्दीक अकबर का सारा बदन जख्मी हो जाता है और सिद्दीक अकबर का चेहरा जख्मी हो जाता है, सिद्दीक अकबर की आंखों जख्मी हो जाती हैं, सिद्दीक अकबर की पेशानी जख्मी हो जाती है और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का चेहरा मुबारक इतना ज्यादा फूल चुका था कि आपकी आंखें नजर ही नहीं आती थी और आपका नाक भी नजर नहीं आता था। सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो घर वाले आए और यहाँ से उठाया, उठाने के बाद अपने घर के अंदर ले गए। वालिदा भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, घर के अफराद भी मौजूद हैं। उन्होंने दवा का इंतजाम किया है और दवा के साथ साथ शरबत का इंतजाम किया है कि सिद्दीक अकबर का बेदार होंगे और बेदार होते ही इन्हें शरबत पिलाया जाएगा, इन्हें दवा दी जाएगी ताकि सिद्दीक को होश आ जाए। अल्लाह अल्लाह, रात सारी गुजर जाती है। वालिदा तो वालिदा होती है ना, माँ तो माँ होती है। हजरत सिद्दीक अकबर की माँ आहोजारी कर रही है, गिरियाजारी कर रही है, बहन भी उनकी रो रही है और रोते रोते हिचकियां बन गई हैं कि सिद्दीक को होश नहीं आ रहा है, कब होश आएगा दवा पिलाई जाएगी, कब होश आएगा शरबत पिलाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, रात का आखिरी पहर जब हुआ तो सिद्दीक अकबर की आंखें खुली और जो ही आंखें खुली माँ की जान में जान आ गई, बहन भी खुश हो गई और खुश होने के बाद उन्होंने कहा, ओ सिद्दीक शुक्र है, ओ सिद्दीक बहुत अच्छा हुआ कि तेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब ये लो शरबत, ये लो दवा ताकि तुम्हारे बदन के अंदर ताजगी आ जाए, कुछ ना कुछ कुव्वत आ जाए। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर को इतने मारने के बाद पूरी रात होश नहीं आया। जब शहर के वक्त होश आया, सिद्दीक अकबर के सामने गिलास पेश किया गया शरबत वाला, सिद्दीक अकबर ने अपने हाथ से पीछे कर दिया, कहा मेरे करीब शरबत लाने की जरूरत नहीं, मेरे करीब दवा लाने की जरूरत नहीं। वालिदा ने पूछा, बेटा क्या वजह है? कहा मुझे ये बताओ मोहम्मद अरबी का क्या हाल है, नबियों के सरदार का क्या हाल है, मेरी जान का क्या हाल है, मेरे ईमान का क्या हाल है। अल्लाह अल्लाह, तो वालिदा ने कहा, मेरे बेटे वो तो बिल्कुल ठीक है, वो अपने घर के अंदर है, वो काशाना नबूवत के अंदर है, वो काशाना अक़दस के अंदर है, बिल्कुल खैरियत से हैं। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं पहचाना जाएगा ना, ऐसे तो नहीं जाना जाएगा ना, ऐसे कैसे मैं यकीन कर लूं। तो हजरत उम्मे जमील ने कहा, सिद्दीक की वालिदा ने कहा, कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुम यहीं पे बैठो, रात का अगरचे पिछला पहर है, मैं काशाना अक़दस के ऊपर हाजिरी देती हूँ, मुस्तफा करीम की बारगाह में जाती हूँ, इसलिए तो वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो हर एक के लिए अल्लाह ने उन्हें रहमत बना करके भेजा है। मैं उनकी बारगाह अक़दस में हाजिर आती हूँ और उनको लेकर के आती हूँ, उनका चेहरा देख लेना, फिर दवा पी लेना। मुसलमानों, बस इस मकाम के ऊपर आपकी तवज्जो की मुझे जरूरत है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने फौरन इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अभी सांसें आ रही हैं,
ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، ابھی میرے بدن کے اندر جان باقی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام کے گھر میں نبیوں کا امام چل کے آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا میں جاؤں گا۔ کہا بیٹا چل تم نہیں سکتے ہو، اٹھ بھی نہیں سکتے ہو، بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اپنی والدہ سے کہا کہ ایک طرف مجھے تم پکڑ لو، اپنی بہن سے کہا ایک طرف سے مجھے تم پکڑ لو، اور کہا ہم اٹھا لیتے، کہا نہیں اٹھ کے بھی نہیں، یہ غلام تو امام کے گھر چل کر کے جائے گا، اپنے قدموں کے اوپر چل کر کے جائے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اور دوسری طرف اپنی بہن کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے رات کے آخری پہر ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، آقا تشریف لائے۔ کہا میرے یار کیا ہوا؟ کہا صدیق اکبر نے اتنا زیادہ مارا ہے، لیکن میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی ہے، ظالموں تو کچھ نہیں کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے آپ بتائیے، اپنی جان جانے آفری کے حوالے بھی کر کے نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے اوپر جو شخصیت چل کے جاتی ہے، اسی شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد بس ایک بات کہہ کر کے میں اپنا موضوع آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے حضرت عمارہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر بہت سے صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا۔ جب حضور کا دانت شہید ہو گیا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ یہ دین کے لیے نبی پاک علیہ السلام کبھی طائف گئے ہیں، دین کے لیے کبھی بدر گئے ہیں، دین کے لیے کبھی حنین گئے ہیں، دین کے لیے کبھی احد گئے ہیں، دین کے لیے کبھی مکہ آئے ہیں، دین کے لیے کبھی غزوے میں گئے ہیں، دین کے لیے کبھی جنگ میں گئے ہیں، دین کے لیے کبھی چہرہ اپنا زخمی کروایا ہے، دین کے لیے کبھی اپنا دان شہید کروایا ہے۔ ہر ایک دین کے لیے آپ نے نمازوں کی قربانیاں دی ہیں، اور اس مشن کو اور اللہ کے دین کو صبح قیامت تک بلند فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ آقا کریم علیہ السلام شہید ہو گئے، شیطان نے افواہ پھیلا دی۔ اب مکہ معظمہ کی جتنی عورتیں وہ اپنے شہر مدینہ کی جتنی عورتیں وہ اپنے گھروں میں ہیں، اور یہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت عمارہ اپنا گھر چھوڑ کر کے پردہ کر کے نکل گئیں کہ دیکھوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کیا حال ہے، نبیوں کے امام کا کیا حال ہے۔ جب یہ آگے بڑھی ہیں، راستے میں خبر ملی ہے عمارہ کہاں جا رہی ہوں؟ کہا بتانے والے یہ تو بتا دے امام الانبیاء کا کیا حال ہے، ہمارے نبی کا کیا حال ہے۔ تو بتانے والے نے بتایا امام الانبیاء بالکل ٹھیک ہیں، لیکن تیرے والد کی شہادت ہو گئی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے ملنے والا ملا ہے۔ کہا یہ بتا نبی پاک کا کیا حال ہے؟ کہا نبی پاک تو ٹھیک ہے، لیکن تیرے شوہر کی شہادت ہو گئی ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھے تو بتانے والے نے بتایا نبی پاک تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن تیرے بیٹے جام شہادت نوش ہو چکا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھے تو پوچھا کہ بتاؤ نبی کا کیا حال ہے؟ بتانے والے نے بتایا نبی پاک تو بالکل ٹھیک ہیں، تیرے بھائی کا وصال ہو چکا ہے اور وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یعنی 4 گھر کی لاشیں ہیں، باپ کا بھی جام شہادت کر چکے ہیں، شوہر جام شہادت نوش کر چکے ہیں، بیٹا جام شہادت نوش کر چکا ہے، بھائی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، ایک عورت کے دل کے اوپر کیا گزرے گی، لیکن چاروں جگہ ایک ہی جواب تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت کو واپس لے لیا، اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ ذرا یہ بتا محمد عربی کا کیا حال ہے؟ سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہا ایسے نہیں، جب تک میں ان کا چہرہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو زخمی حالت کے اندر دیکھا اور وہاں جا کر کے گفتگو ہوئی، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ تاریخی جملہ کہا کلو مصیبت بعدو کا جلل، یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، دنیا سے کسی بھی جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کچھ خیر ہے، کوئی مصیبت نہیں، بس حضور زندہ ہیں، حضور سلامت ہے، ساری کائنات سلامت ہے۔ حضرات گرامی،
یہ کیا ہے؟ یہ بیٹے کو فراموش کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق میں چلنا، یہ باپ شہید ہو جائے پھر بھی حضور علیہ السلام کا پوچھنا، یہ شوہر شہید ہو جائے پھر بھی حضور کا پوچھنا، یہ گھر کے اندر 4 لاشیں رہیں پھر بھی حضور کا پوچھنا، یہ کیا ہے؟ تو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور جب یہ آگ لگ جاتی ہے تو پھر حال یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضوع کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کہ حضرت ابو مسلم خولانی یمن کے رہنے والے بڑے خوبصورت تھے، یمن کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، لیکن اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکے، تو یمن کے اندر 2 بہت بڑے کافر، مرتد، خبیث، ذلیل پیدا ہوئے، ایک کا نام مسلمہ کذاب، ایک کا نام اسود انسی، اور روایتوں کے اندر ایک کے بارے اسود انسی کے بارے بھی آیا ہے، مسلمہ کذاب کے بارے بھی آیا ہے۔ بہرحال ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جب نبوت کا دعویٰ کیا مسلمہ کذاب نے یا اسود انسی نے، تاریخی کتابوں کے اندر دونوں کا نام ہے، اسود انسی کے بارے میں زیادہ مشہور ہے، تو اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا دیکھو اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کا نام ان محمد عبدہ ورسولہ، ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں، انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اب انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہی نہیں، تو کیا بک رہا ہے، تو کیا بھونک رہا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ پھر اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا اس بات کی تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو 3 بار جب یہ بات ہوئی نا، اس کے بعد یہ دولت والا بھی تھا، ثروت والا بھی تھا، آپ کے پاس فوج بھی تھی، اور جب دولت آ جاتی ہے نا پھر دماغ خراب ہوتا ہے، جب ثروت آ جاتی ہے پھر بھی دماغ بہت لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے، جب قوت اور طاقت آ جاتی ہے نا پھر بھی کئی لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن دولت بھی ہو اور دماغ ٹھیک رہے، ثروت بھی ہو دماغ ٹھیک رہے، حسن و جمال بھی ہو دماغ ٹھیک رہے، قوت و طاقت بھی ہو دماغ ٹھیک رہے، یہ اگر گارنٹی دی ہے تو اہل اسلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، محمد عربی کے غلاموں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے پاس دولت و ثروت اس کے پاس تھی، بلایا، اور بلانے کے بعد ابو مسلم خولانی چلے گئے، اور اس کے بعد اس نے آگ دہکائی، بہت زیادہ آگ کے شعلے جب بھڑکنے لگے، انگار بے شمار ہیں، اور بہت زیادہ آگ جب بھڑک اٹھنے کے بعد ابو مسلم خولانی کو انہوں نے اٹھانے کے بعد دہکتی ہوئی آگ دکھائی، اور انہوں نے کہا مجھے آگ کے اندر جانا منظور ہے، لیکن میں اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، آپ نے نبی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، آگ کے اندر جا سکتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمیں بھی ذرا غور کرنا ہے، آج تھوڑے سی دولت مل جائے تو لوگ اپنا مشن بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی ثروت مل جائے لوگ اپنا نظریہ بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی چلہ لگانے والا آ جائے لوگ اپنا عقیدہ بھول جاتے ہیں، کوئی میٹھی بات کر دے لوگ اپنا نظریہ بھول جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی آ کر کے دعوت دے دے اور تھوڑا سا اپنے گروہ کے اندر جانے کے لیے کہہ دے لوگ اپنا عقیدہ اور نظریہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ اللہ والوں کی پہچان تو یہ ہے وہ جان دے دیتے ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بالکل میں آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے آپ کو جلوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے نبی کے ساتھ میں ہرگز گستاخی اور اپنے نبی کے ساتھ ہرگز غداری نہیں کر سکتا ہوں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے ان کو اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا ہے، اور جو ہی یہ آگ کے اندر پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کو باغ کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ باہر تشریف لائے، بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اس جھوٹے مدعی نبوت کو، بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، لیکن اب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد ابو مسلم خولانی کے گروہ کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ آنا شروع ہوئے۔ جب آنا شروع ہوئے تو اسے پتا چلا میرا اقتدار ختم ہو جائے گا، میرا اختیار ختم ہو جائے گا، مجھے لوگ چھوڑ دیں گے، میں تنہا رہ جاؤں گا، اور پھر بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جلدی جلدی یمن کو چھوڑ دو،
حضرت ابو مسلم خولانی فوراً سواری کا انہوں نے انتظام کیا اور شہر مکہ تشریف لے آئے، شہر مدینہ تشریف لے آئے، اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور ایک ستون کی آڑ کے اندر انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کی، اور جو ہی انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کی اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت ابو مسلم خولانی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ارشاد فرمائے باہر سواری آپ کی ہے؟ کہا ہاں بالکل ہماری ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ یمن سے آئے ہیں؟ کہا ہاں میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا یمن کے اندر ہمارا ایک بھائی رہتا ہے جس کا نام ابو مسلم خولانی ہے، جانتے ہو اسے؟ تو انہوں نے کہا مجھے میرا نام عبداللہ بن ثواب ہے، عبداللہ بن ثواب اور عبداللہ بن ثواب دونوں کتابوں کے اندر ہے، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنی کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتے، اپنی کرامتوں کو چھپایا کرتے ہیں، وہ اپنی فضیلتوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرا نام تو عبداللہ بن ثواب ہے، ابو مسلم خولانی کون ہے میں تو نہیں جانتا۔ حضرت عمر تو عمر تھے نا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فراست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور حدیث شریف میں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ابو مسلم خولانی تو ہی ہے، اور ابو مسلم خولانی تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ ابو مسلم خولانی تو ہی مجھے لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں۔ کہا نہیں، تیرا ماتھا بتا رہا ہے کہ تو ہی ابو مسلم خولانی ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو ہی ابو مسلم خولانی ہے، چل میرے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سیدھے اپنے کاشانہ حضرت صدیق اکبر کے پاس لے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے، دوسری طرف حضرت عمر بیٹھے، اور بیچ میں حضرت ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے ایسے بندے کے ساتھ ملاقات کر دی ہے جس کو وہ کرامت ملی ہے جو حضرت ابراہیم کو معجزہ ملا تھا۔ اس امت کو وہ کرامت، اس امت کے ایسے فرد کو وہ کرامت مولا تو نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت گرامی قدر، میں آپ سے اتنی عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کے اندر اتنی زیادہ مار کھائی، حضرت ابو مسلم خولانی نے عشق رسول کے اندر اور محبت رسول کے اندر آگ کے اندر جانا پسند کر لیا، لیکن دنیا جانتی ہے صدیق کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی سنگت و صحبت کے اندر 2 دن رہتا ہے، کوئی 4 دن رہتا ہے، کوئی 6 دن رہتا ہے، کوئی 8 دن رہتا ہے، کوئی 10 دن رہتا ہے، کوئی 12 دن رہتا ہے، لیکن صدیق وہ ہیں جو غار میں بھی حضور کے ساتھ، جو مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اب آئیے میں تھوڑا سا اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے عرض کروں کہ محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ کس کا نام ایمان ہے؟ زور سے آواز ہے، محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ جہاں ایمان وہاں محبت رسول، اور جہاں محبت رسول وہاں ایمان۔ بے شک، جہاں محبت رسول نہیں وہاں ایمان نہیں، بے شک، اور جہاں ایمان نہیں وہاں محبت رسول نہیں ہے۔ تو مجھے آپ کے ایمان کے عقیدے کے اوپر کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایمان ہے، محبت رسول ہے، تبھی آپ کام کاج چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، بزنس چھوڑ کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے حضور کی محفل کے اندر آئے، یہ اس کے مصطفیٰ کی وجہ سے تو آئے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، اور جتنے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، لیکن آگے آپ سنیے کہ محبت رسول کے دعوے دار اور محبت خدا کا جو دعوے دار ہوگا وہ حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت ضرور کرے گا۔ حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے یہ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ذوالخلیفہ کا مقام ہے، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہاں پہ انہوں نے نماز اللہ اکبر کیا اور نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور والا ایک بات بتائیں، یہ ظہر کا وقت بھی نہیں ہے، عصر کا وقت بھی نہیں ہے، مغرب و عشاء کا وقت بھی نہیں ہے، یہ تہجد کا وقت بھی نہیں ہے، اوابین و چاشت کا وقت بھی نہیں ہے، یہ کون سا وقت اور کون سی نماز آپ نے ادا کی ہے؟ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں یہ فرائض کا وقت بھی نہیں ہے، کے اوپر میں نے اپنے نبی کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے، سنت ادا کرنا۔ بے شک، بے شک۔ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا بے شک اور وضو کرنے کے بعد ایک ٹیلے کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں پہ مسکرانا شروع کر دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بندہ مسکراتا کب ہے, بندہ ہنستا کب ہے؟ بندہ مسکراتا اس وقت ہے جب کوئی خلاف عادت واقع ہو, جب کوئی تعجب والی بات ہو, جب کوئی نیا واقعہ ہو, جب کوئی دل کو خوش کرنے والا واقعہ ہو, تو پھر انسان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی آتی ہے اور انسان پر بھی کھل کھلا کر کے ہنستا بھی ہے. ساتھیوں نے پوچھا حضور والا آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس بلند مقام کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر کے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا, ذرا یہ تو بتا دیجئے آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی نئی چیز نہیں دیکھی جس کی بنیاد پہ میں یہاں پہ مسکرانے لگا ہوں, بلکہ یہاں پہ وضو کرنے کے بعد اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر کے میں نے اپنے نبی کو مسکراتے دیکھا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مسکرائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہو جائے. آپ اٹھا کر کے دیکھیے صحیح بخاری جلد دوم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ شہر مکہ تشریف لا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, شہر مدینہ سے آ رہے ہیں اور آتے ہوئے راستے کے اندر عجیب معاملہ دیکھا. حجۃ الوداع کے موقع پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں نماز ادا کی تھی, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, جہاں جہاں نماز ادا کی تھی, بعد میں صحابہ کرام نے اس مقام پہ مسجد تعمیر کر دی. مسجد کی فضیلت عبداللہ ابن عمر سے زیادہ کون جانتا تھا؟ مسجد کی عظمت ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے, یہاں پہ میرے ساتھیوں نے مسجد کو تو تعمیر کر دیا, لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر کے میں نے اپنے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے, اپنے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. چلتے چلتے ایک پتھر کے ساتھ اپنا گھٹنا انہوں نے مس کیا. ساتھیوں نے پوچھا اچھے بھلے تو چل رہے تھے اور کثرت کا آپ بالکل ارادتن اور قصدن راستہ آپ نے چھوڑا, پتھر کے ساتھ اپنا گھٹنا جا کر کے مس کیا, پھر چلنا شروع کر دیا, یہ دیوانگی کیسی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ساتھیوں جانتے ہو اسی راستے پہ میرے مصطفیٰ آگے تھے, میں پیچھے تھا, یہی پتھر تھا, یہی راستہ تھا, یہی مقام تھا, یہی جگہ تھی, حضور کا گھٹنا یہاں پہ لگ گیا تھا, آج میں نے بھی اپنا گھٹنا وہاں پہ لگایا تاکہ حضور کی سنت ادا ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اللہ, وہاں ببول کے کانٹوں کا درخت ہے, اس کے نیچے سے آپ گزرے اور گزرنے کے بعد تھوڑے اوپر ہوئے, جو ہی اوپر ہوئے تو آپ کا امامہ مبارک ان کانٹوں کے اندر الجھ گیا, آپ کا اونٹ آگے چلا گیا, پھر اونٹ کو آپ پیچھے لائے, لانے کے بعد امامے کو اتارا, اتارنے کے بعد سر کے اوپر رکھا, اس کے بعد واپس آئے, راستہ چلنے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, راستہ آپ نے چھوڑا, پگڈنڈی اختیار کی, پھر آپ کا اونٹ گزر چکا تھا, پھر آپ پیچھے آئے, پھر آپ اوپر ہوئے, پھر یہاں پہ آپ نے دیوانوں کی طرح اپنا امامہ الجھایا ہے, پھر اس کو اتارا ہے, پھر ماتھے کے اوپر سجایا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا ایک بار میں نے اپنے نبی کو دیکھا اسی راستے سے وہ چل رہے تھے, آقا کریم کا امامہ یہاں پھنس گیا تھا, آج میں اسی راستے سے چل رہا تھا, میں نے اپنا امامہ پھنسا دیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. حافظ نصیر صاحب نقشبندی ہے نا, تو نقشبندیوں کے امام کی بات ہو جائے. بے شک حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنے آخری وقت میں ایک وصیت کی, اور وصیت یہ تھی کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس بیٹی کو جب کوئی بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے اس کو لا کے میری قبر کے اوپر رکھنا تاکہ وہاں یہ پیشاب کرے. مجدد الفسانی نے کہا آپ کے بیٹے عالم و فاضل بھی ہیں, ولی کامل بھی ہیں. کہا حضور یہ کیا؟ کہ ساری زندگی میں نے حضور کی سنتیں ادا کی ہیں, نماز حضور کی سنت کے مطابق, روزہ حضور کی سنت کے مطابق, زکات حضور کی سنت کے مطابق, اٹھنا حضور کی سنت کے مطابق, بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق, چلنا حضور کی سنت کے مطابق, کھانا حضور کی سنت کے مطابق, لیٹنا حضور کی سنت کے مطابق, اور ہر کام سنت کے مطابق کیا ہے, اور سنت و شریعت کے خاطر بادشاہ وقت سے ٹکر بھی لے لی, اور قلعہ گوالیار کے اندر جا کر کے جیل بھی کاٹی ہے, ہر سنت ادا کی ہے, لیکن ساری زندگی کوشش کے باوجود ایک سنت ادا نہیں ہو سکی. وہ سنت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر ایک بار حضرت امام حسین آ کے بیٹھے تھے اور انہوں نے پیشاب کر دیا تھا.
نواسا بیٹھا تھا اور پیشاب کر دیا تھا، مجھے کوئی نواسا نہیں ہوا جو پیشاب کرتا تاکہ حضور کی یہ سنت ادا ہوتی۔ ساری زندگی نہیں ادا ہو سکتی، میرے نواسے یا میری نواسی کو میری قبر پہ آ کر کے پیشاب کر دینا تاکہ مصطفیٰ کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھیے اور ہاتھ رکھ کر کے مجھے جواب دیجئے کہ دنیا کے اندر بے شمار سنتیں ہیں، بہت سی ایسی سنت ہیں کسی کو ایک بار ادا کیا جاتا ہے، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار، کسی کو 4 بار، کسی کو 6 بار، کسی کو 8 بار۔ بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو انسان کے آخری وقت ہوتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے نا، کھا کر کے حضور کی سنت ادا نہیں کر سکتا، پی کر کے حضور کی سنت ادا نہیں کر سکتا، چل کر کے حضور کی سنت ادا نہیں کر سکتا، بیٹھ کے حضور کی سنت ادا نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر کے حضور کی سنت نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ روح نکل چکی۔ لیکن مسلمانوں، ایک سنت ایسی ہے جو مرنے کے بعد قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ بے شک حق ہے۔ ایک سنت یہ ایسی ہے، یہ وہ سنت ہے جو دنیا میں ساتھ رہتی ہے، یہ وہ سنت ہے جو انسان کے قبر کے اندر ساتھ رہتی ہے۔ میرے پیارو، یہ سنت ایسی ہے کہ بڑے بڑے اس سنت سے حیا کرتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، صرف ایک بال تھا ان کا۔ حضور مسکرائے اس لیے کہ جو فرشتے جب ان کی داڑھی سے پانی نیچے جاتا تھا نا، فرشتے لپک کر کے اس پانی کو اٹھا رہے ہیں۔ آقا کریم مسکرائے، اس کے بعد انہوں نے جا کر کے بال کٹوا دیا۔ جب بال کٹوا دیا، دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم علیہ السلام نے اعراض کیا، یہ دوسری طرف سے گئے، حضور علیہ السلام نے چہرہ نہیں دکھایا۔ جب چہرہ نہیں دکھایا تو انہوں نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ کہا میں مسکرایا تھا اس لیے کہ تجھے داڑھی کا ایک بال تھا، اس بال پہ جب تو پانی ڈالتا تھا وضو کا اور وہ پانی نیچے جاتا تھا تو پھر وہ بال کے ساتھ لگا ہوا پانی فرشتے اپنے ہاتھ کے اندر لیتے تھے، لیکن تو آج وہ سنت کٹوا گیا ہے، وہ سنت چھوڑ چکا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابی رسول کو سمجھنے میں فرق لگ گیا تھا، بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں داڑھی کے بال بھی عطا فرمائے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بال کاٹا تھا، حضور نے چہرہ انور جب پھیر لیا، جب قبر کے اندر مجھے بھی لٹایا جائے گا، آپ کو بھی لٹایا جائے گا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ قبر کے اندر نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ ثروت کام آئے گی، نہ محل کام آئیں گے، نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گا۔ قبر کے اندر اگر کام آنے والی ذات ہے تو محمد عربی۔ بے شک قبر میں تو کوئی آئے گا نہیں، وہاں تو منکر نکیر جب آئیں گے، یہ فرشتے آئیں گے اور بڑی بھیانک ان کی شکل و صورت ہوگی، آگ سے شعلے اگلتے ہوں گے، دانت ان کے بڑے بڑے ہوں گے، بال ان کے بڑے بڑے ہوں گے، زمین کو چیرتے آئیں گے، اٹھا کر کے بٹھایا جائے گا۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربوں کا، دوسرا پوچھا جائے گا ما دینوں کا، اور تیسرا پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل یا فی حق ھذا الرجل یا فی ھذا الرجل۔ الگ طرح کے الفاظ ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، یعنی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو قبر کے اندر مصطفیٰ خود موجود ہوں گے، حضور خود موجود ہوں گے۔ اور اگر چہرے کے اوپر یہ سنت رسول ہوئی تو آقا تو اشارہ فرما دیں کہ نہ جانتے نہیں میرا دیوانہ۔ اور قبر کے اندر عذاب سے بھی اللہ اس سنت کے صدقے میں بچا دے گا، وہ پاک پروردگار عالم اس کی رحمت عام ہے۔ میرے پیارو، آج کیا ہو گیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اس سنت کے اوپر اس طرح چل جائے، اس سنت کے اوپر بلیڈ چل جائے، اس سنت کے اوپر کینچی چل جائے۔ ارے اگر اس کے رسول ہے تو گردن کے اوپر اس طرح چل جانا چاہیے، داڑھی کے اوپر اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ ذرا میں اس مقدس بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کو اگر تقریر کی یہ بات سمجھ میں آئی ہو، اس سے پہلے جو ہوا آج وہ اگر یہاں پہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد نہ کینچی چلے گی، نہ اس طرح چلے گا، نہ بلیڈ چلے گا، ایک مشت داڑھی رکھی جائے گی۔ ذرا میں اس نوجوان کا چہرہ اس محفل کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ایک نوجوان تو آ گیا ہے کہ جنہوں نے آج پوری ایک مشت داڑھی رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں ذرا دوسرا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا ہاتھ کھڑنے والے ذرا جلدی جلدی ہاتھ کھڑے کریں
اور بلکہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ یہ مقدس وقت ہے، یہ مقبولیت کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ خدا قدوس کی رحمت کی توجہ کا وقت ہے، یہ حضور کی نگاہ کا وقت ہے۔ میرے پیارو، جس کو داڑھی نہیں ذرا کھڑے ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ان سارے لوگوں کو سلامت رکھے جو آج کے بعد اس محفل کے اندر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم داڑھی پوری رکھیں گے۔ میرے پیارو، ایسے لوگوں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، بے شک بے شک۔ جو حضور کی سنت کو اپنانے کا جن کا یہ جذبہ ہے۔ اور مجھے یقین کامل ہے، مجھے یقین کامل ہے جس نے تقریر سنی انشاءاللہ، کیونکہ محفل کے اندر کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے پیارو، یہ چہرے کے اوپر داڑھی سجاؤ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو سجاؤ، اور پھر دیکھو برکتیں کیسی آتی ہیں، رحمتیں کیسی آتی ہیں۔ پھر حیا آپ کی زندگی کے اوپر پہرا دے گا، اور اللہ کا واسطہ آپ اچھے طریقے سے سمجھو اور سدھرو، اور اللہ کی نعمت کو زوال نعمت سے پہلے اس کی قدر کرو۔ بے شک حق ہے، آج بہت خوب۔ آج آپ دیکھیے کرناٹک کے اندر کیا ہوا۔ ایک بیٹی برقع پہن کر کے گئی، بے شک اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خدا نے سارے جہان میں اسے مشہور کیا۔ بے شک بے شک۔ زوال نعمت سے پہلے نعمت کی قدر کرو۔ میرے پیارو، میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے بزرگوں کو دیکھا، وہ ناراض ہرگز نہ ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے، رکوع کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت ان کا رکوع اور سجدہ مان رہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب سر سجدے میں ہوتا ہے، خدا سے دو لگی رہتی ہے، اور بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، پھر جو ٹھنڈک دل کے اندر اترتی ہے، اس کا احساس تو مومن کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے پیارو، آج ہماری مسجدیں کھلی ہیں، ہم سبحان ربی العظیم کے صدائے بلند کر سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ اس وقت سے پہلے کہ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے ہم نماز پڑھنا چاہیں نہ پڑھ سکے، سجدہ کرنا چاہیں نہ کر سکے۔ آج ہماری بہت سی بچیاں دیکھو، ہمیں اپنی کاہلی کی بنیاد پہ، اپنی سستی کی بنیاد پہ، اسلام سے دوری کی بنیاد پہ، تعلیمات مصطفیٰ کی دور سے دوری کی بنیاد پہ، بزرگوں کی اسلام اور بزرگوں کی تاریخ کو نہ جاننے کی بنیاد پہ آج ہم نے سنتوں کو چھین چھوڑا، تو اللہ نے سنتوں کو ہم سے چھین لی، سنتوں کو ہم سے لے لیا۔ ظالم و جابر قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے سنت و شریعت کو چھوڑا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری بچیوں نے حجاب کو چھوڑا۔ مجھے بتائیے، تھنا منڈی کا جو کالج ہے، اس کے اندر حجاب میں کس نے پابندی لگائی ہے؟ یہاں کے ہائر سیکنڈری میں کس نے پابندی لگائی ہے؟ جموں کشمیر کے اندر کس نے پابندی لگائی ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب ہم شریعت کی بغاوت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، رمضان میں ہم جمعہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن نہیں پڑھ سکے۔ بے شک۔ آپ نے کرونا کا وہ ماحول دیکھا نہیں، ہم جمعۃ الوداع پڑھنا چاہ رہے تھے نہیں پڑھ سکے، ہم عید کی نماز پڑھنا چاہ رہے تھے نہیں پڑھ سکے، ہم مسجدوں میں جانا چاہ رہے تھے نہیں جا سکے۔ میرے پیارو، مسجدیں کھلی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہماری بچیاں حجاب کر سکتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو کیسے کیسے قانون پاس ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کئی اور قانون پاس ہو جائیں، ان کے پاس ہونے سے پہلے، خدا کی پکڑ سے پہلے، خدا کے عذاب سے پہلے توبہ کر لو، حضور کی سنت کو اپنا لو، انہی سنتوں کے صدقے اللہ عذاب کو دور فرما دے گا۔ عشق کا تقاضا اتباع ہے، اگر اتباع نہیں تو عشق کا صرف دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت جان بوجھ کر کے جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، اسے 9000 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ مجھے آپ اللہ کا واسطہ بتاؤ، کیا ایک موم بتی کے اوپر 10 منٹ تک ہم اپنی انگلی رکھ سکتے ہیں؟ 5 منٹ، 2 منٹ، 10 سیکنڈ؟ ارے یہ جو موم بتی ہے، یہ جو آگ ہے جس پہ ہماری روٹیاں پکتی ہیں، اس آگ کو 70 بار نور کے پانی سے دھو کر کے دنیا میں لایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کے اندر جلنے والا اگر دنیا میں آ کر کے اس آگ کے اندر جائے تو اسے ایسی نیند آ جائے جیسے بندے کو ایئر کنڈیشن کمرے میں نیند آتی ہے۔ وہ جہنم کا سخت مقام۔ حضرت امام معین کاشفی رحمہ اللہ معارج نبوہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، جہنم وہ جگہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں،
ہر دروازے کے اندر 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی کے اندر 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی کے اندر 70,000 پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی چوٹی پہ 70,000 شہر ہیں، ہر شہر کے اندر 70,000 محلے ہیں، ہر محلے میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 کمے ہیں، ہر کمے میں 70,000 سانپ ہیں، ہر سانپ کی باچوں میں 70,000 بچو ہیں، ہر بچو کی دم پر 70 مٹکے زہر کے ہیں، اور یہ جہنم کی وادیاں، جہنم کی گھاٹیاں، جہنم کے شہر، جہنم کے پہاڑ، جہنم کے کمے، یہ مٹی کے نہیں ہیں، پتھر کے نہیں ہیں، یہ تار کول اور آگ کے ہیں۔ جب اس کے اندر ایک جہنمی جائے گا، ایک بچو جب اس کو کاٹے گا تو وہ اتنا درد سے تڑپے گا، اس کا بدن ریت کی طرح ہو جائے گا، پھر اس کو درست کیا جائے گا، پھر وہ کاٹے گا، اور پھر یہ سلسلہ جہنم کا جاری ہوگا۔ وہ جہنم اتنا دردناک عذاب جس جہنم کے اندر، اتنی سخت وادی وہ جہنم، اور اس جہنم کے اندر 70,000، اس جہنم کے اندر 9,000 سال تک تو اس کے چلنا پڑے گا جس نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑی۔ اور یہ بدن جو شاہکار قدرت ہے، اس کو ہم جہنم کے حوالے کر دیں، نماز چھوڑ کے، روزہ توڑ کے، زکات نہ دے کر کے، حج نہ کر کے، پڑوسی کے حقوق ادا نہ کر کے، حضور کی سنتیں ادا نہ کر کے، میرے پیاروں ہم جیسا بیوقوف آدمی کون ہوگا؟ اب میں اپنے مجمع کو دیکھنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جن کو تقریر سمجھ میں آ گئی؟ آج برف ہو کے بادل ہو، آندھی ہو کے طوفان ہو، ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کو پتہ ہے نماز خوف کسے کہتے ہیں؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، اختصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ یعنی اگر آپ مسافر ہیں، سامنے کافر ہیں، آپ پہ تیر برسا رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں، بالیں چلا رہے ہیں، گولیاں برسا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے 2 صفیں کر لو، ایک صف لڑتی رہے، ایک صف امام کے اقتداء کے اندر آ کر کے نماز ادا کرے، پھر یہ صف چلی جائے اور وہ آئے، وہ آ کر کے نماز ادا کرے، امام تو سلام پھیر دے گا، پھر یہ چلی جائے، وہ آ کے بغیر امام کے 1 رکعت ادا کرے، پھر یہ چلی جائے دوسری صف آئے بغیر امام کر کے نماز ادا کرے۔ یہ تو نماز خوف مسافر کے لیے ہے۔ اسی طرح مقیم کا حکم ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب فجر ہوتی ہے یہاں گولیاں چلتی ہیں، زور ہوتی ہے گولیاں چلتی ہیں، عصر ہوتی ہے گولیاں چلتی ہیں، مغرب و عشاء کے بعد گولیاں چلتی ہیں، تیروں کی آندھی چلتی ہے، یہاں طوفان آتے ہیں، جب طوفان بھی نہیں، تیر بھی نہیں، آندھیاں بھی نہیں، اس حال میں بھی نماز معاف نہیں، تو بستر پہ نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ یاروں کی محفل کے اندر نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ گپ شپ کے اندر نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ اور ایک بات یاد رکھیں، جب تک نماز نہیں کوئی نیاز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ بالکل واضح بات، جب تک نماز نہیں، جب تک نماز نہیں 11ویں قبول نہیں، نماز نہیں صدقہ قبول نہیں، نماز نہیں چوتھا قبول نہیں، نماز نہیں 15واں قبول نہیں، نماز نہیں 40واں قبول نہیں، نماز نہیں کانفرنس قبول نہیں، نماز نہیں تو میلاد قبول نہیں۔ ہاں نماز پڑھو گے اللہ صدقہ قبول کرے گا، نماز پڑھو گے اللہ 11ویں قبول کرے گا، نماز پڑھو گے 15واں 40واں اللہ قبول کرے گا، نماز پڑھو گے ہر عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کتنے افسوس کا مقام ہے، فاروق مصباحی کو اتنا زور لگانا پڑتا ہے، ان علماء کو اتنا زور لگانا پڑتا ہے کہ مسلمانوں تم نماز پڑھو، اتنا زور لگانا پڑتا ہے داڑھی رکھو، اتنا زور لگانا پڑتا ہے سنت پہ چلو، اتنا زور لگانا پڑتا ہے حجاب کرو، اتنا زور لگانا پڑتا ہے دین پہ چلو، اور یہ مسلمان کا کام ہی دین کے اوپر چلنا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اسٹیج سے لے کر کے نیچے تک، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا، آج کے بعد اگر آندھی آئے، آج کے بعد طوفان آئے، آج کے بعد گولیاں چلیں، آج کے بعد کچھ بھی ہو، انشاءاللہ تعالی جان رہے کہ جائے کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی اللہ تعالی ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اس کا تقاضا لازمی اتباع، اور اتباع نماز کے بغیر کامل نہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے عشق اور عمل دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن عشق کے تقاضے تب پورے ہوں گے جب بندے کو علم ہو، عمل کے تقاضے تب پورے ہوں گے جب علم ہوگا، اتباع کے تقاضے تب پورے ہوں گے جب علم ہوگا، کیونکہ اگر علم ہے ہی نہیں، مثال